نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یاسین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحم کرنے والی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، وہ کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے برابر ہے، ہاں تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور دن دن کے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ یاسین کا پہلا رکوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ سورۃ یاسین شاید قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ایکسیپشنل کیس ہے، چونکہ وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا لازم ہے، اس لیے اس کو تو زیادہ پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں ہم سورۃ یاسین کو بہت زیادہ اپنے مطالعے میں لاتے ہیں۔ سورۃ یاسین قرآن پاک کے اندر اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے سبجیکٹ کے اعتبار سے ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کا نام یاسین حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ یا سین دو حروف کا مرکب ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی بتانے کی کوشش کی ہے، تو یا عربی میں اے کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، تو یا کا مطلب ہے اے، اور سین کا مطلب ہے سید، سردار، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد، سین سے مراد انسان ہے، اے انسان، یعنی اس صورت میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یاسین اے انسان والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور صرف قرآن کی نہیں بلکہ قرآن کی صفت بھی ساتھ شامل ہے۔ کون سی صفت؟ کہ یہ ایک حکمت والی کتاب ہے، یعنی قرآن کے اندر جو مضامین آئے ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز بہت حکمت سے بھری ہوئی ہے، بہت فائدے کی ہے، بہت عقل مندی کی باتیں ہیں، اور قرآن کے اندر پایا جانے والا یہ وزڈم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایک دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال تک رہے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رہی۔ اس 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ نے کوئی ایک بھی ایسی آیت یا ایسی بات زبان سے نہیں نکالی۔ یکایک 40 سال کے بعد آپ نے ایسا کلام سنانا شروع کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی کی اپروچ میں ہی نہیں تھا،
کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ نہ یہ شعر ہے اور نہ یہ نثر ہے. اگر آپ اس کو ایک پروز کہیں تو یہ پروز پہ پورا نہیں اترتا، اور اگر آپ اس کو شعر کہیں تو یہ پراپر جس طرح شعر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں. تو لوگ اس بات پر حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن دوسری طرف وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک شخص جو ہم ہی میں سے ہے، ہم کیسے مان لیں کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کا نبی ہو گیا ہے. اور اس میں کچھ ان کی انا بھی شامل تھی، تکبر بھی شامل تھا. ظاہر ہے کسی کو نبی ماننا اس کی بڑائی کو ماننا ہے، اور کسی دوسرے انسان کی بڑائی کو مان لینا یہ انسان کی اپنی شکست کو بعض اوقات تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، تکبر پسند کرنے والے، خود پسند لوگ، انا کے شکاری، وہ لوگ کبھی بھی کسی کے پاس خیر اور بھلائی کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں. اور اس طرح بسا اوقات وہ ایک اچھی چیز سے، ایک اچھی خیر سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو گواہ بنایا کہ دیکھو یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ شخص ایک سچا رسول ہے، کیونکہ اس کتاب کے علاوہ اپنی عام روزمرہ زندگی میں جو گفتگو وہ کرتا ہے وہ بھی اس سے بالکل مختلف ہوتی. ابھی آپ احادیث اگر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے وہ بالکل مختلف ہے. اگرچہ اس میں بھی بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بہت اچھی اچھی نصیحتیں ہیں، بہت خوبصورت سینگز ہیں آپ کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے زبان کے اعتبار سے، اپنے لینگویج کے سٹائل کے اعتبار سے قرآن سے بالکل مختلف ہے. بعض اوقات ایک ہی آیت کی تفسیر ہوتی ہے ایک حدیث، لیکن حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو قرآن کے الفاظ میں ہوتی. تو انکار کرنے والوں کو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس قرآن کے الفاظ پر، اس کی حکمت کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس بات کی دلیل مل جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں. وہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں اور خود بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن ایک ایسی ہستی نے بھیجا ہے جو بہت زبردست ہے، بہت قوت والی ہے، اور دوسری طرف رحم کرنے والی بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرے تو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف انسان کے گناہوں کے باوجود اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ شاید انسان کبھی پلٹ آئے. اور یہ قرآن بھیجا کیوں گیا؟ قرآن حکیم کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، یہ کتاب کس لیے آئی ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تم ایسے لوگوں کو خبردار کرو، بتاؤ کہ جن کے باپ دادا کو بتایا نہیں گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر جنریشن میں یہ بات کتنی سچی ہے کہ تم اس جنریشن کو اس کتاب کی طرف لاؤ، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اس سے دور رہے، لہٰذا وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑ گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی وراثت کا نام نہیں. مسلمان ہونا صرف ورثے میں نہیں ملا کرتا. کسی کے گھر پیدا ہو جانے سے کوئی شخص صرف مسلمان نہیں بن جایا کرتا. مسلمان بننے کے لیے ہر شخص کو انڈیویجول ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ڈائریکٹ اپنے رب کے اپروچ کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کی ضرورت ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ چونکہ بہت نیک انسان تھے اس لیے میں بھی نیک ہوں. نہیں، ہر شخص کی نیکی اور اس کا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. بعض اوقات اولاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر نیک ہوتی، اور بعض اوقات نیک ماں باپ کی اولاد بھی بہت نالائق ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں ڈاکٹر ہوں کیونکہ میرے والد ایک ڈاکٹر تھے. کبھی آپ کسی ایسے شخص کو ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ جس کے والدین ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر بننے کے لیے ایک شخص کو خود اپنی پرسنل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی. اسی طرح ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک مسلمان بننے کے لیے ہر انسان کو خود اپنی کوشش اور اپنی محنت کی ضرورت ہے. یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ تم ان لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، اچھائی کے راستے پر لاؤ، کیونکہ بہت عرصے سے یہ اس تعلیم سے دور رہے، ان کے ماں باپ بھی دور تھے، وہ غفلت میں پڑ گئے تو ان کا اثر ان پہ بھی آ پڑا، تو انہیں اس غفلت سے نکالو. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام اور یہ بات ایک نئی بات تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر نئی بات کو لوگ شروع میں ناپسند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک ماں پہلی دفعہ مرچوں والا سالن کھلاتی ہے تو وہ اس پر منہ بناتا ہے اور اس کو تھوک ڈالتا ہے اور اس کو نہیں کھانا چاہتا. لیکن تھوڑا تھوڑا چکھاتے چکھاتے ایک دن ایسا آتا ہے
کہ اس کا مرچوں کے بغیر کھانے کا دل نہیں چاہتا. بالکل اسی طرح کوئی بھی نئی فوڈ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اجنبی لگتی ہے. بعض اوقات اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی. آپ نے زیتون کے بہت فائدے سنے ہوں گے. جو اولیو آئل ہوتا ہے وہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں اس کو کھانے کے، تو اس میں پکی ہوئی چیز ہم شوق سے نہیں کھاتے یا کھا نہیں سکتے. لیکن جن علاقوں میں لوگ اسے کھاتے ہیں وہ دوسرا تیل استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بالکل انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی نئی چیز انسان کے سامنے جب آتی ہے تو اسے بہت آسانی کے ساتھ وہ قبول نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو خبردار کرو. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کو نہیں بھی مانیں گے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو کیوں نہیں مانتا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ نئی چیز ہے، اسے ایکسپٹ کرنے میں دیر لگ گئی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل کھلے ہوتے ہیں وہ نئی چیز کو بھی آہستہ آہستہ، جو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایکسپٹ کر لیتے. اور جس کے ذہن میں وسعت ہوتی ہے اتنی جلدی اس کو ایکسپٹ کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے لیکن اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، اپنے دل کی گھٹن کی وجہ سے، اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ اپنی دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو دے رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے. طوق کہتے ہیں اس کڑے کو جو پرانے زمانے میں قیدیوں کی سزا کے لیے گردن میں جکڑ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ موو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اگر گردن کو موو نہ کریں تو ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی. فرمایا یہ سمبل ہے، طوق ایک سمبل ہے گردن کو اکڑانے کا. اور گردن کو اکڑانا سمبل ہے کس کا؟ تکبر کا. فرمایا کہ ان کے تکبر کی وجہ سے یہ لوگ حق کو نہیں مانتے. تکبر کیا ہے؟ کہ میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں. جیسے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. لہٰذا اس کا یہ انکار اس کے تکبر کی وجہ سے تھا. اسی لیے جو لوگ دنیا میں تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات پر توجہ بھی نہیں دیتے، اسے سننا ہی نہیں چاہتے اور سن کر اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ بسا اوقات تکبر کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے، اور بسا اوقات اس لیے قبول نہیں کرتے کہ پھر اسے قبول کر کے انہیں اپنی کچھ عادتوں کو چھوڑنا پڑتا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے ان کی شان و شوکت میں شاید کچھ کمی آ جائے، اس لیے وہ بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ایک دیوار ان کے پیچھے ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی جب ایک شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے. اور وہ سزا کیا ہوتی ہے کہ اس کو حق بات سمجھنے کی توفیق نہیں دیتے. اور اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے کسی شخص کے آگے بھی دیوار ہے. مثلاً اس وقت ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بھی دیوار ہے، ہمارے پیچھے بھی دیوار ہے، اور ہمارے سر پہ بھی چھت ہے. لہٰذا ہم اس کمرے سے باہر کچھ نہیں دیکھ سکتے. بالکل تکبر کرنے والا شخص اپنی ذات اور انا کے خول میں اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ وہ نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے، نہ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ اپنے ماضی سے کوئی سبق لیتا ہے. اور اوپر سے بھی ڈھانکے ہوئے کہ اللہ کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی، ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے برابر، ایسے لوگوں کے لیے برابر ہے. کیا؟ أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ان کو ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈراؤ، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ نہیں مانیں گے. یعنی آپ ان کو کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں، خبردار کریں یا نہ کریں، کوئی ڈر والی آیت سنائیں یا نہ سنائیں، وہ سب سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اس کمرے کے باہر اگر کوئی چیخ چلا رہا ہو، پکار رہا ہو، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی رو رہا ہے. اس چھت پہ اس وقت کوئی رو رہا ہو، چلا رہا ہو، ہمیں تو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس کے اندر بند ہیں. تو بالکل اسی طرح متکبر شخص جب اپنی ذات کے خول میں بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان پر کوئی نصیحت کی بات اثر کرتی ہی نہیں. اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے ہی خیالوں، اپنی ہی دنیا اور اپنی ہی آپ میں رہتے ہیں. اس لیے حق کی بات، ہدایت کی بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر،
وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اس کو ڈرا سکتے ہو کہ جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے، یعنی تنہائی میں بھی جس کو اپنے رب کا احساس ہو، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے، یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو غیب کے پیچھے یا اس پردے کے پیچھے اپنے رب کو محسوس کر سکے، اسی پر یہ کلام نصیحت اثر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے اس وقت میں بات کر رہی، میری بات آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف کانوں تک نہیں ٹکراتی، دل تک بھی اترتی۔ اب دل جو ہے وہ سامنے ایکسپوز نہیں ہے، وہ تو بہت پردوں کے اندر چھپا ہوا، لیکن جو شخص دلچسپی لیتا ہے ایک بات کے اندر، وہ آواز جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ آواز کان سے دل تک پہنچتی ہے اور دل سے پورا جسم پہ اثر کرتی ہے، سارا جسم پوری باڈی اس میں انوالو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خواہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے لیکن وہ اس کے پریزنس کو فیل کر سکتا ہے، یہ اس کے اپنے احساسات کی بات ہے۔ تو جو اس قابل ہو کہ پردے کے پیچھے ذات کو محسوس کر سکے، پھر وہ اس کی بات کو بھی اپنے اندر ایبزارب کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جزا کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، آپ انہیں بخشش کی خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ اجر کریم، اور بہت باعزت اجر کی، یعنی انہیں جزا ملے گی، انعام ملے گا لیکن بہت عزت کے ساتھ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہاں پر انسان کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ اے انسان، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تجھے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، سونے کے بعد پھر جاگنا۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، ہر روز ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم دن کے کام کاج کے بعد تھک جاتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ سونے کے بعد ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے،